وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. صدر اجلاس علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یکم نومبر 1987 ہم یہاں پبی ضلع پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. وقت بہت مختصر ہے اور مختصر سے اس وقت میں آپ سے میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کی بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. میرا یہ ذوق اور کچھ معمول سا ہو گیا ہے. جس مقام پر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوتا ہوں وہاں اپنے دینی دوستوں کو وہ پہلا وعدہ یاد دلاتا ہوں جو اللہ نے یہ عالم رنگ و بو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اولاد آدم سے لیا تھا. آج بھی اپنے اسی معمول اور ذوق کے مطابق اس تھوڑے سے وقت میں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس وعدے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے انسان سید ولد آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پر حسب حال گفتگو کرتے ہوئے بات کو ختم کر سکتا.
عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے دو وعدے لیے. پہلے وعدے میں اللہ نے اپنی ربوبیت سے متعلق اپنے بندوں سے اقرار لیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور دوسرے عہد میں اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا. پہلے وعدے کی قرآن کریم نے کارروائی بیان کرتے ہوئے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دل و دماغ پر دستک دی اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے اولاد آدم سے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع کی. عربی عجمی، مشرقی مغربی، چینی فلسطینی، کالے گورے، مسلم غیر مسلم، وفادار غدار، نمک حلال نمک حرام، تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع کی. اور اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا اے اولاد آدم، میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں. دھرتی تمہارے لیے بچھونا بنائی جائے گی، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا جائے گا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. زمین کو تمہارے لیے مسخر بنایا جائے گا، وہ زمین جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت کچھ دنوں بعد فولاد کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے، خاک بنا دیتی ہے. لیکن ہم اس زمین کو تمہارے لیے مسخر بنائیں گے، جب تم اپنا دانہ اس میں دفن کرو گے تو وہ اسے مٹی نہیں بنائے گی، گلزار بنا دے گی. تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے پہ پابند ہوگی. پھر آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن آباد کروں گا، سورج کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے،
راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دنوں کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، انادل چہکیں گے، گلشن مہکیں گے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے۔ ایک مقام پہ فرمایا ہم تمہارے لیے مویشی اور جانور پیدا کریں گے جو تمہاری زندگی میں رنگ بھر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کچھ جانور تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ جانور تم اپنی زینت کے لیے پنجروں میں بند رکھو گے، کچھ جانور تمہارے ریڑھے اور ٹانگیں کھینچیں گے، کچھ جانور تمہیں اپنا گوشت مہیا کریں گے تمہاری غذا کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ میری مہربانی اور میرا کرم ہوگا کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرے گی۔ میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف وہ جانور دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اے اولاد آدم، دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے کبھی سوچنا کہ کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ کبھی غور کیا تو نے تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے؟ جانور کی سیاہی، گوبر کی بو اور خون کی سرخی دودھ میں دیکھ کر کہیں میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا ان تینوں منفی چیزوں میں سے مثبت دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے اولاد آدم سے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پہ غور کرنا، تیرے اس چھوٹے سے جسم کی کائنات میں اللہ نے عبرت اور بہت ساری بصیرتیں رکھ دی ہیں، آنکھیں عطا فرمائی، انہیں روشنی عطا کی، زبان دے کر اسے گویائی عطا کی، کان دے کر اسے قوت سماعت عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی استعداد عطا کی، پاؤں کو چلنے کی صلاحیت سے نوازا، دماغ کو حافظے کی صلاحیت سے نوازا، اور پھر یہ نعمتیں عطا کر کے تیرے لیے شکر اور عبرت کے مناظر بھی پیدا کر دیے، تجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر کے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔
زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے جو بول نہیں سکتے، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ کانوں کی سماعت عطا کر کے کچھ بہرے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ دھرتی پر ایڑیاں رگڑ کر چلنے والے لولے لنگڑے بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تیرے تکبر کا علاج ہو سکے۔ تجھے صحت اور جوانی عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تیرے غرور کا علاج ہو سکے۔ تجھے خوشحالی اور تونگری عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور منگتا بھی بھیج دیتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سب نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے اولاد آدم تم بتاؤ جب دنیا میں جاؤ گے الست بربکم تو تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟ سوال کے لیے تمہارے ہاتھ کس کے آگے بلند ہوں گے؟ مشکلات میں کس کا نام پکارو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ الست بربکم میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے تمام انسانوں نے وعدہ کیا بلا۔ اے محسن اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے دامن نہیں پھیلائیں گے، تیرے سوا کسی کو مشکلات و مصائب میں نہیں پکاریں گے۔ تو ہی ہمارا مسجود، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہر جگہ موجود، یہ وعدہ کر کے آئے ہو عالم ارواح میں۔ تو ہی ہمارا مسجود، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہر جگہ موجود، تو ہی یا تو بھی؟ مسجود کون؟ یاد دہانی ہو جائے ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ پبی والو یاد رکھنا ساری روح اسی میں ہے۔ قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں آپ سے وعدہ لیتا ہے، کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں گے، نہ مانگی تھی۔ بیماریوں کو دور کرنے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، سب کے بیڑے پار کرنے والا وہی، مصائب و مشکلات میں کام آنے والا وہی، وعدہ کر کے آیا ہے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ تیرے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کھلتے ہی آپ کو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر قرآن کریم کو پڑھتے جائیے، متعدد مقامات پر قرآن کریم انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے یاد دلاتا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت اسی رب کی کرو جس کی ربوبیت کا وعدہ تم عالم ارواح میں کر کے آئے ہو۔ جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، رزق دینے والا وہی، صحت دینے والا وہی، شفا عطا کرنے والا وہی، اولاد دینے والا وہی۔ اور عصر حاضر کا نوجوان کتنا بے وقوف ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے اولاد تو رب دیتا ہے لیکن بیوی پیر کی قبر پہ ملتی ہے۔ بیویاں مانگنے کے لیے پیروں کی قبروں پہ جاتا ہے، وہاں جا کے جھنڈیاں لہراتا ہے، وہاں جا کے نظریں مانگتا ہے، اور قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم، مست قلندر، سب کچھ اندر، دما دم، نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم،
یہ بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی تبرکات، وہ جاہلوں کی جہالت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے معاملات میں مصروف ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام اس کے پیارے کرتے ہیں۔ وہ آسمان کا نظام چلا رہا ہے، زمین کے جو کام ہیں یہ اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے وائسز بنا دیے ہیں، چھوٹے اپنے نائب بنا دیے ہیں۔ تم ان کے پاس آیا کرو، نذرانے دیا کرو، مال لایا کرو، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ پانچوں گھی میں ہیں ان کمبختوں کی۔ ہر تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی بھی بزنس کریں آپ اس میں لاس کا نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن یہ قبر پرستی کا بزنس اتنا کامیاب بزنس ہے، ایسی سدا بہار تجارت ہے، کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، اس لیے کہ خرچ تو کچھ ہوتا نہیں، بس آمد ہی آمد ہے۔ اور یہ بزنس صرف اس سرزمین پہ چلتا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ بارش باقی ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ دریاؤں میں مچھلیوں کو اولاد وہی دیتا ہے، صحراؤں میں چیونٹیوں کو بچے اللہ ہی دیتا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، ساری کائنات میں قرۂ ارض پر پرندوں کو، جنگل کے درندوں کو، سمندروں کی مچھلیوں کو، صحراؤں کی چیونٹیوں کو، سب کو اولاد وہی دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کا جاہل اس کا عقیدہ یہ ہے نہیں، پیر صاحب دے گا تو دے گا، وہ تو بڑے بڑے معاملات میں مصروف ہے، مجھے بیوی بھی یہیں سے ملے گی، بیٹا بھی یہیں سے ملے گا۔ پیر صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے کسی کو دے دے۔ ہمارے پنجاب کے جاہل جب بچہ پیدا ہو تو نام ہی اس کا پیراں دتا رکھتے ہیں، پیراں دتا۔ وہاں ایک بزرگ کی قبر ہے، دیکھیے میں یہ جب باتیں کر رہا ہوں تو ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ والوں کی عظمت کا قائل نہیں ہوں، اللہ والوں کی عظمت کا صرف قائل نہیں ہوں، میں ان کی عظمت کا مبلغ ہوں، میں ان کی تعلیمات کا مبلغ ہوں۔ اللہ والے جن کی پوری زندگی توحید و سنت کی اتباع میں گزری ہے، وہ میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ میں تو ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ والوں کی قبروں پہ جا کر وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ سوال کس کے آگے کیا جائے؟ اللہ کے آگے۔ دامن کس کے آگے پھیلایا جائے؟ اللہ کے آگے۔ رزق کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے۔ بیماروں کے لیے شفا کس سے طلب کی جائے؟ اللہ ہی سے کی جائے۔ اور یہ کہاں جاتے ہیں بزرگ؟ ایک شاہ جمال ہے بزرگ لاہور میں، وہاں جاہل جمع ہوتے، کہتے ساڈا مرشد شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، رنگ بھی آپ متعین کر دیتا، کلرڈ چائلڈ چاہیے، وداؤٹ کلر نہیں چاہیے۔ قرآن کریم نے اولاد آدم کو یہی وعدہ یاد دلایا، اعبدوا ربکم، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تمہاری جبین کی سجدیوں، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی۔ پبی میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن یہ ماشاءاللہ ذوق پہلے سے پہنچا ہوا ہے، صحیح جواب دے رہے ہیں آپ۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ قرآن پاک نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا، کرم کر
دیتا ہے تو مرید کو درجنوں بیٹے عطا کر دیتا ہے، نہیں دیتا تو پیر صاحب کو ایک بھی نہیں دیتا۔ کس کے اختیار میں ہے؟ قرآن کریم نے یہی یاد دہانی کراتے ہوئے آخر میں بھی دونوں صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، رخصت ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم نے وعدہ یاد دلایا، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو وہ عہد ربوبیت نہ بھولنا۔ اب دوسرا وعدہ، وقت کی کمی کی بات، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا تھا رب العالمین نے، تمام انسانوں کی روحیں جمع کی، اپنے محبوب کی رسالت کا وعدہ لینے کے لیے اللہ نے انبیاء کی مقدس ارواح کا اجتماع فرمایا۔ نبیوں کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، میرے پیغمبروں، میں تم سب کو نبوت و رسالت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم اپنے دور میں کتاب و حکمت کی روشنی میں میری دعوت عام کرو گے۔ ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پروگرام کی تصدیق کرے گا، تمہارے مشن کی تائید کرے گا، آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے، وہ تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہاری نبوت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ وہ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس زمین پر چلے گا میں اس زمین کی قسم عرش بری پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے تذکرے قرآن میں کروں گا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں گی، وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون ملے گا، وہ کھڑا ہوگا تو آسمان بلندیاں حاصل کرے گا، اس کے پسینے سے گلشن مہکیں گے، اس کی مسکراہٹوں سے ستارے چمکیں گے، اس کی جبین کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے گا، اس کی زلفوں کی سیاہی سے راتوں کو اندھیرا ملے گا، تم سب کے بعد آئے گا، اور آج تم نے میرے سامنے وعدہ کرنا ہے کہ اپنے اپنے دور میں ان کی تشریف آوری کی بشارت اپنی اپنی قوم کو دیتے جاؤ گے، اور اس کی رسالت پر ایمان کا اقرار بھی آج تم نے میرے سامنے کرنا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ کے بعد کہنے لگا ایسے لگتا ہے جیسے میں عیسیٰ روح اللہ بنتا جا رہا ہوں۔ پھر آگے جا کر مدح کا خیز باتیں کی جنہیں دہراتے ہوئے بھی ہمیں تو حیا آتی، اسے لکھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، ہمیں دہراتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آخر انسانی شرافت بھی تو کوئی چیز ہے، انسانی اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے۔ ایسی بےہودہ باتیں کی ہیں بدبخت نے کہ ان کے دہرانے سے حیا آتی۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن خواب میں مجھے مل گیا، کہنے لگا شاہ صاحب تم تو میرے پیچھے پڑ گئے ہو ہاتھ دھو کر، حالانکہ میرا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے قرآن میں تیرا تذکرہ کہاں آیا ہے؟ مرزا صاحب کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، تو کہنے لگا احمد وہی میں تو ہوں، یہی تو وجہ ہے جو مجھے مانتے ہیں، جو میرا فالو کرتے ہیں وہ احمدی کہلاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے پڑھے لکھے حضرات کے لیے ایک بات کہتا جاؤں، خصوصاً یہ دفتری مخلوق،
یہ جو ہمارے کلر قسم کے بابو ہوتے ہیں نہیں، وہ قادیانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی. کبھی ان کو احمدی نہ کہنا، کبھی ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے. احمدی تو ہم اور آپ ہیں. احمد ہمارا آقا ہے، احمد ہمارا آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کبھی احمدی نہ کہنا. انہیں مرزائی کہیے، قادیانی کہیے، مرتد کہیے نا، وہ بھی غلط کہہ رہے ہو. احمد کو نہ بدلو، احمد احمد ہی رہے گا. یہی بات ہے نا، جذبات میں ہوش سے کام لیا کرو، جوش میں آگے نہ نکل جایا کرو. ہوش تمہارا نگران رہے. مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ اس کے جذبات اس کے ہوش کے قابو میں ہوتے ہیں. یہ جذبات میں پاگل نہیں ہو جاتا، جذبات کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتا. احمد کو کبھی نہ بدلا، احمد احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. مرزا غلام قادیانی کا فالو کرنے والے، مرزا غلام قادیانی کے فالوورز صرف قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، مرتد ہیں، دشمنان اسلام ہیں. میری آواز کیسٹو کے ذریعے جہاں تک پہنچے، جدید تعلیم یافتہ حضرات کو یہ درخواست کرتا ہوں، دینی رشتے کی بنیاد پر، دینی بھائی کی حیثیت سے قادیانی کو احمدی کہہ کر حشر میں رحمت عالم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا. رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے یہ نسبت میری تھی، تم نے مرزا غلام قادیانی پر کیوں فکر کی؟ یہ بات یاد آئی نا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا نام تو احمد نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ یہ تھی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو ہے غلام احمد. تیرا کیا نام ہے؟ غلام احمد. تو احمد اور ہے، غلام احمد اور ہے. کہنے لگا غلام تو والدین نے ساتھ ملا دیا، یہ غیر ضروری ہے، اسے ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا. میں غلام کے بغیر والا احمد ہوں. شاہ صاحب پہچانیے مجھے. شاہ صاحب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ایسے موقع پر انہیں بھی عجیب باتیں ذہن میں آتی تھی. فرمانے لگے اچھی بات ہے، تو غلام کے بغیر احمد بننا چاہتا ہے تو یہ عطا اللہ کھڑا ہے نا تمہارے سامنے، تو اسے بھی عطا کے بغیر اللہ سمجھو. تیرا غلام زائد، میرا عطا زائد. تو غلام کے بغیر احمد تو ناچیز، بلکہ ناچیز نہیں باچیز. ہاں اب تو بہت بڑا ہو گیا ہوں. مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو. تو جب اللہ تجھے ریجیکٹ کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے، تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ نعرہ تکبیر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری. یہ الزامی جواب، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. عربی میں اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل عربی میں. فارسی میں کہتے ہیں کلوخ اندازرا پاداش سنگ، اور اردو میں کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر. ہمارے خان صاحب، ہمارا پٹھان بھائی پشاور سے جا رہا تھا بمبئی. تقسیم سے پہلے فرنٹیئر میل چلتی تھی نہیں، وہ اب بھی چل رہی ہے انڈیا میں. اٹاری سے بمبئی تک فرنٹیئر میل چلتی ہے. اب بھی میں جاتا ہوں تو اکثر اس پہ سفر کرتا ہوں، وہ ماضی یاد آتا ہے. فرنٹیئر میل پر ہمارا ایک پٹھان بھائی جا رہا تھا بمبئی. راستے میں انگریز سوار ہوا اسی ڈبے میں. اس نے دیکھا سیٹیں مصروف ہیں، جگہ ہے نہیں، خان صاحب لیٹے ہوئے سیٹ پر. تو انگریز گیا خان صاحب کو جھنجھوڑ کے کہنے لگا خان توڑا سیٹ دیتا ہے. خان صاحب نے آنکھ کھولی، دیکھا انگریز کھڑا ہوا ہے، سیٹ مانگ رہا ہے. خان صاحب کی اور انگریز کی ازل سے نہیں بن رہی. ان کو جو پیس ڈالا ہے انگریز نے اور انگریز کے پٹھو نے، اس لیے کہ پٹھان کی رگ رگ میں دشمنی، انگریز کی دشمنی رچی ہوئی ہے. ساری دنیا انگریز سے سمجھوتا کر لے لیکن پٹھان کا خون کبھی انگریز سے سمجھوتا نہیں کرے گا انشاءاللہ. صرف انگریز سے سمجھوتا نہیں کرو گے یا انگریز کی تہذیب سے بھی سمجھوتا نہیں کرو گے. سوچ کر یہ نیو جنریشن کو سنبھالو، نئی نسل کو سنبھالو. ان کو پتلون میں ذرا مزہ آنے لگا.
نئی پتلون نہیں بنا سکتے تو لنڈے سے پرانی. امریکہ کے بدبخت جو پرانے لباس بھیجتے ہیں ادھر غلاظت کے مارے ہوئے، میرا عزیز نوجوان وہی خرید لیتا. پتلون پہن کر ٹائی لگا کر زمین پر یوں چلتا ہے جیسے ہست اقلیم کا بادشاہ جا رہا. ہاتھ میں سگریٹ بھی ہوگا. انہیں سنبھالو. میں نے یورپ میں جا کر عزیز دوستوں متعدد بار میرا جانا ہوا ہے. انگلینڈ میں، پیرس میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں. مجھے وہاں کوئی پاگل انگریز بھی ایسا نہیں ملا جس نے تمہاری شلوار قمیص پہن رکھی. کوئی پاگل انگریز بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو تمہارا لباس اپنائے. لیکن تمہاری دانش کا کیا عالم ہے؟ تم جب پڑھ لکھ جاتے ہو، دانشور کہلاتے ہو، تو پہلا کام یہ کرتے ہو کہ اپنا جسم انگریز کے لباس میں ملبوس کر لیتے ہو کہ چمڑی تو بدل نہیں سکتی کہ ہم انگریز کی چمڑی بھی اوپر کس لیں. کم از کم لباس ہی انگریز کا پہن لیں. تہذیب انگریز کی، زبان انگریز کی، لباس انگریز کا. اور میری بدنصیبی کی کوئی حد ہے؟ ابھی تک اس ملک میں قانون انگریز کا، نظام تعلیم انگریز کا، معاشی اصول انگریز کے، اور اقتدار پر کون بیٹھے؟ قرآن و حدیث کے عالم علماء بیٹھے ہیں نا اقتدار کی مسند پر. ذرا قریب ہو کے دیکھیے، قریب ہو کے دیکھیے. ایسے لیڈر ملے ہیں ہمیں. ایک بہت بڑا لیڈر اسمبلی میں ریفرنس دے رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. محمد نے فرمایا. ممبران میں سے کسی نے توجہ دلائی، تم محمد کا نام تو لیتے ہو، درود تو پڑھو کمبخت. کہنے لگا ہاں سوری درود میں بھول گیا تھا، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ درود ہے. ایسے لیڈر ملے ہیں ہمیں. عربی کی اب جب سے واقف نہیں. پچھلے دنوں ایک وزیر صاحب سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی اسلام آباد میں. نام لوں تو حیران ہو جاؤ گے، نہیں لیتا ہوں نام، معاف کرتا ہوں. مجھے کہنے لگا شاہ صاحب یہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، مشکوت شریف میں لکھی ہوئی ہے. مسکات چونکہ لکھا جو جاتا ہے نہیں، واؤ ساتھ لکھی جاتی ہے نا، جیسے زکات میں. میں نے کہا تم زکات کو تو زکوت نہیں کہتے، مسکات کو مشکوت کیوں کہتے ہو؟ پھر چونک گیا، یقین کریں پسینہ آ گیا بدبخت. میں نے کہا اگر مسکات تمہارے نزدیک مشکوت ہے تو پھر زکات تو تمہارے نزدیک زکوت ہونی چاہیے. کہنے لگا جی بس یہ تو ہم پڑھے نہیں ہیں، یہ تو عربی کی بات ہے، تو آپ جانتے ہیں. میں نے کہا جب تم پڑھے نہیں ہو تو ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یہ کرسیوں سے کیوں چپکے ہوئے کمبختو؟ انگریز کی زبان پڑھو تو جاؤ انگریز کی غلامی کرو. ہمارے وطن سے کیوں چپکے ہوئے ہو؟ خدا تمہیں غارت کرے. زبان انگریز کی، تہذیب انگریز کی، معیشت انگریز کی، تجارت انگریز کی، قانون انگریز کا، ہم پھر بھی آزاد. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. اور علماء کرام مطالبے کر رہے ہیں. دیکھا ہمارے عزیز شیخ زاہد حسین صاحب مطالبہ کر رہے تھے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. قیامت تک کرتے رہیے مطالبات مولانا، نہیں ہوں گے پورے. تسلی دلاتا ہوں آپ کو. اپنی پرفارمنس سے دکھاتے جائیے. اپنے آپ کی پرفارمنس یہی ہے. دل کی بات کہتا ہوں کبھی والوں، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، تب تک ایوان صدر پر پرچم نبوی نہیں لہرائے گا اور اقتدار کی کرسی پر مفتی محمود جیسا درویش نہیں آئے گا، تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں مفتی صاحب اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں. مفتی صاحب اپنی امانت دے کے گئے ہیں تمہیں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی امانت کی لاج رکھو. انشاءاللہ جب یہ درویش آئیں گے مسند پر پھر تمہیں مطالبے کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر دیکھنا کیسے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے مرزائی کیسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مرزا طاہر بھاگ نہیں گیا. نکال لیجیے اپنے ذہن سے یہ خوش فہمی
مرزا طاہر کو آپ سے ڈر ہوتا تو پاکستان میں کوئی قادیانی نہ رہتا. وہ اپنے گھر گیا ہے. لندن تو اس کا ماں باپ کا گھر ہے, وہ آبا و اجداد کا گھر ہے. کوئی اپنے گھر چلے جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے. یہ مرزائی کہاں کی پیداوار ہے؟ لندن کی پیداوار ہے نا. تو کلو چاہیے ارجی لاش نہیں, وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گیا ہے. اب میں اس کو اپنی فتح سمجھوں کہ ہم نے بھگا دیا اسے؟ نہ, وہ اپنے گھر گیا ہوا ہے. ہم اس دن پاکستان سے قادیانیوں کو بھگانے کے دعوے میں سچے ہوں گے جب اس سرزمین پر ختم نبوت کا کوئی غدار باقی نہیں رہے گا. ان کے ساتھ وہی کام ہوگا جو خلافت راستہ کے پہلے تاجدار سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں امت نے کیا تھا کہ جہاں غدار ختم نبوت مل جائے اس کا سر اڑا دو. اور یہ اس وقت ہوگا جب قرآن و سنت کا قانون یہاں لاگو ہو. اب اس وقت تو کرکٹ دیکھیے, اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرکٹ دیکھیے. جی, ہمارے حکمران کہتے ہیں دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے, کرکٹ دیکھو. آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے, کرکٹ دیکھو. ہم کروڑوں بھی چاہے خرچ ہوں, دنیا کے کسی کونے میں کرکٹ کھیلا جائے ہم وفا کریں گے, تمہیں ٹیلی ویژن پر پیش کریں گے, دکھائیں گے. ہاں انشاءاللہ تم دیکھنا نہ بھولنا. اور میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھو, کرکٹ کھیل نہیں ہے, فحاشی اور زنا کو پھیلانے کا بین الاقوامی پروگرام ہے. کرکٹ کے ذریعے کئی عزتیں لٹ گئی ہیں. اے کاش کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ وضاحت کرتا. کرکٹ کے ذریعے کئی بچیوں کی عزتیں لٹ گئی. جو بچے بے حیائی اور بے شرمی کے گر نہیں جانتے تھے, کرکٹ کے کھیل نے ان کو گر بتا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ ساری طوائفیں کرکٹ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں. اور اس میں مردانگی کون سی ہے, شجاعت کون سی ہے, بہادری کون سی ہے؟ بین الاقوامی لفنگے مشکوک النسل, وہ گیند اٹھا لیتے ہیں, کبھی آگے رگڑتے ہیں کبھی پیچھے رگڑتے ہیں, اور حرام کی جنس کو لطف آتا ہے. گندے کردار والے مرد اور غلیظ کردار والے عورتیں بڑی دلچسپی سے دیکھتی ہیں, کیونکہ وہ گیند رگڑتے ہی ایسی جگہ پر ہیں. کرکٹ دکھائی جا رہی ہے پوری قوم کو, ان کے شرم و حیا کا جنازہ اٹھانے کے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے اسلاف کی روایات کو نہ بھولنا, اپنے آبا و اجداد کے سچے بیٹے ثابت ہونا, چاہے کچھ ہو جائے. لیکن انگریز کی سیاست سے, انگریز کی تہذیب سے, انگریز کے تمدن سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا. محمد سے وفا کرنے کا عزم کر کے رکھو. پٹھان کی کبھی نہیں بن رہی انگریز. خان صاحب نے دیکھا انگریز کھڑا ہے, سیٹ مانگ رہا ہے, خان تو رسید دو. خان صاحب نے دیکھا, کہنے لگا اولو کا پٹا چاہیے, ہم نے بمبئی جانا ہے, تم ہم کو ڈسٹرب کرتا ہے. دوسری طرف منہ کر کے سو گئے خان صاحب. انگریز کچھ دیر کھڑا انتظار کرتا رہا, زنجیر پکڑ لی, کھڑا رہا. دوران سفر خان صاحب بیت الخلا گئے تو اپنی پگڑی اتار کر سیٹ پر لمبی کر دی تاکہ قبضہ بحال رہے. خان صاحب کے جاتی انگریز نے پگڑی اٹھائی, اس کی گیند بنائی اور کھڑکی سے باہر. خان صاحب جب واپس آئے تو دیکھا انگریز سیٹ پہ قبضہ کر چکا ہے. مسافروں سے کہنے لگے کہ ہمارا پگڑی کدھر ہے. مسافروں نے کہا اس بندر نے باہر پھینکی ہے, ہم کو کچھ نہیں, خدا کے لیے ہمارا پوسٹ مارٹم نہ شروع کر دینا, اس نے باہر پھینکی. خان صاحب نے کہا اس نے پھینکا ہمارا پگڑی. لوگوں نے کہا اس نے پھینکا. کہنے لگا اچھا بات ہے, خاص نگاہوں سے دیکھا انگریز. اب دوران سفر انگریز کو ٹوائلٹ کی طلب ہوئی, اسے بیت الخلا جانا پڑا تو اپنا ہیٹ رکھ کے چلا گیا اس پر سیٹ پر. انگریز کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا, کھڑکی سے باہر, اور حسب ثابت سیٹ پر لمبے ہو گئے. انگریز واپس آیا, دیکھا سیٹ تو جا چکی ہے, ہیٹ کو ادھر ادھر دیکھا, وہ بھی نظر نہ آیا. تو کسیانہ ہو کر کہنے لگا خان سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی, ہمارا ہیٹ تو دو. ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے, جب آئے گا تو بتائے گا, انتظار کرو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یہ علاج بالمثل ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
اگر تیرا غلام زائد ہے تو میرا عطا زائد ہے. میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا. علماء دیوبند کے نزدیک سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کا تعاقب کیا جائے. بر صغیر کی تاریخ میں 2 طبقے نظر آئیں گے. ایک وہ طبقہ ہے جو اس کے مصطفیٰ کا نام لے کر مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھاتا ہے, اس کے مصطفیٰ کے نام پر دسترخوان سجاتا ہے, اس کے مصطفیٰ کے نام پر جلوس نکالتا ہے اور پلیٹیں صاف کرتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے ذوق میں سرشار ہو کر سیرت مصطفیٰ کو یوں اپناتا ہے کہ کبھی شاملی میں قربانیاں دیتا ہے, کبھی بالا کوٹ میں اسماعیل شہید بن کر آتا ہے, کبھی بر صغیر میں عطا اللہ شاہ بخاری کا کردار پیش کرتا ہے, کبھی مالٹا کی جیل میں محمود حسن دیوبندی نظر آتا ہے, کبھی دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس بن جاتا ہے, کبھی اشرف علی تھانوی کہلاتا ہے, کبھی سید مدنی بن جاتا ہے, اور کبھی مفتی محمود کی صورت میں نظر آتے ہیں. یہ علماء ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو دنیا کے سامنے یوں پیش کیا کہ رحمت عالم کے دشمنوں کا کامیاب تعاقب کر کے دکھایا. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اپنے اسلاف سے دیے ہوئے اسی راستے پر قائم ہیں, اور ہماری زندگی کا اہم ہدف یہ ہے کہ اس سرزمین پر منکرین ختم نبوت کا تعاقب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سرزمین غداران ختم نبوت کے غلیظ پاؤں سے پاک نہیں ہو جاتی. ہماری جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. اس کو محبت کو پہچاننے کے لیے کسوٹی ہے پبی کے روشن ضمیروں, کسوٹی. سرحد کے دوستوں, دعوت فکر دیتا ہوں, آئیے اور بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. رحمت عالم کی عزت و ناموس کے لیے مار کھانے والے کون ہیں اور رسول کے نام پر مال کھانے والے کون ہیں. دونوں طبقے آپ کو ملیں گے. ایک وہ ہے مجاور جو قبرستان کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اس کے رسول کے نعرے لگا لگا کر مال کھا رہے ہیں, اور ادھر سے شیخ الہند کے رضاکار ہیں, شاہ ولی اللہ کے قافلے کے رضاکار ہیں. یہ لوگوں کو قبرستان کی طرف نہیں لے جاتے, میدان کی طرف لے جاتے ہیں, اور ان کا ہدف یہ ہے کہ رحمت عالم کے دشمنوں کا تعاقب کیا جائے. اگر کوئی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرے گا تو ہمارا جہاد جاری. اگر کوئی سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کرے گا تو ہمارا جہاد جاری. اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے گا تو ہمارا جہاد جاری. اگر کوئی ناموس صحابہ پر کیچڑ اچھالے گا تو ہمارا جہاد جاری. اگر کوئی عظمت اہل بیت پر کیچڑ اچھالے گا تو ہمارا جہاد جاری. ہم جب تک زندہ ہیں سیرت مصطفیٰ کے تقاضے یوں پورے کریں گے کہ دین حق میں ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے. انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بازار میں چیزوں میں ملاوٹ نہ ہونے دے. اگر آٹے میں, گھی میں, سونے میں اور دوسری چیزوں میں ملاوٹ ہونے لگے تو انسان کا جسم خطرے میں. اسی طرح اگر دین میں ملاوٹ ہونے لگے تو انسان کا ایمان خطرے میں. کھانے پینے کی چیزوں میں اگر ملاوٹ ہو تو انسان کی جان خطرے میں, اور دین میں ملاوٹ ہو تو انسان کا ایمان خطرے میں. انتظامیہ کا فرض یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ ہونے دے. علماء دیوبند کا فرض یہ ہے کہ وہ دین کی سچائیوں میں ملاوٹ نہ ہونے دے. ہم ہر ملاوٹ کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہے. ہمارا فرض یہی ہے, ہمارا منصب یہی ہے. قطعاً اگر اس کے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے, کوئی ہمیں خراج تاثیر پیش کرتا ہے یا ناراض ہوتا ہے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ہدف یہ ہے کہ ایک سرزمین پر وہی نظام آئے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں پیش کیا. یہ بات بڑی افسوسناک ہے پبی کے روشن ضمیروں کہ مسلمان حاکم ہوں اور اسلام کا قانون نہ ہو. اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہے؟ حکومت کرنے والے کون ہوں؟ مسلمان. اور قرآن و حدیث کو دھکیل کر یتیم خانوں میں بند کیا جائے, اور حکومت کر رہا ہو برطانیہ کا قانون. آج اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں. آج بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں سرحد کے روشن ضمیروں,
اتنی بے تکلفی سے ہندو انڈیا میں مسلمانوں کو آگ میں نہیں ڈال دیتے جتنی بے تکلفی سے کراچی میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا. میں نے سول اسپتال میں جا کر 12 لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کراچی میں, جن کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں, جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, یہ مہاجر ہیں یا پٹھان ہیں, پنجابی ہیں یا بلوچ ہیں, سندھی ہیں یا غیر سندھی ہیں, کوئی پہچانا نہیں جا سکتا تھا. بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جل کے آئے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. اختتامیہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. حق تعالی نے فرمایا ہم اس بستی کی مثال دیتے ہیں جس بستی کے رہنے والے ہم سے وفا کرتے تھے اور ہم بھی ان کی وفاؤں پر جزا دیتے تھے. ہم نے اس بستی کو امن عطا کیا, سکون عطا کیا, اطمینان عطا کیا, اور اس بستی کے رہنے والوں کو ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی. وہ آگے تھے, رزق ان کے پیچھے دوڑتا تھا, کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا, اتحاد و اتفاق تھا, محبت تھی, اخوت تھی, مودت تھی اور آپس میں چاہت و ایثار و ہمدردی تھی. لیکن پھر ان کی بدنصیبی کا دور آیا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں اور اس کے کرم پر اور اس کی مہربانیوں پر کفران کرنا شروع کیا, تکبر کرنا شروع کیا. رب العالمین نے فرمایا فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف. پہلے رزق کی فراوانی تھی, اب جب انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, تکبر کا راستہ اختیار کیا, غرور کا راستہ اختیار کیا, رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا. پہلے رزق کی فراوانی تھی, اب بے سر و سامانی کا دور آیا. پہلے رزق ان کے پیچھے دوڑتا تھا, اب یہ رزق کے پیچھے دوڑنے لگے. پہلے اطمینان تھا, پھر خوف مسلط ہو گیا. پہلے متفق تھے, پھر منتشر ہونے لگے. پہلے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے, پھر ایک دوسرے کی جان لینے لگے. پہلے ایک دوسرے پر خون دینے والے تھے, پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. الہ العالمین ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا بما کانوا یصنعون, جو انہوں نے کرتوت کیے تھے انہی کرتوتوں کا یہی نتیجہ برآمد ہوا. 40 سال تک منافقت کی چکی چلتی رہی. سیرت کانفرنسیں ہوئی, کرائے کے مولویوں کو بلا کر ان سے مقالے پڑھوائے گئے. کوئی ایک بھی تو ایسا باضمیر مولوی نہ گیا جو سرکاری سیرت کانفرنس میں کہے تم کیوں ہم سے مقالے پڑھواتے ہو؟ تم تو اس پوزیشن میں ہو کہ تم اعلان کر دو کل سے اس دھرتی پر برطانیہ کا قانون نہیں ہوگا, کل سے اس سرزمین پر محمد کے قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ حکمران کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. 40 سال تک منافقت کی. بھٹو نے اتنا سوشلزم کو بدنام نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے اسلام کو بدنام کیا. ہر ظلم اسلام کے نام پر, ہر زیادتی اسلام کے نام پر, ہر خباثت اسلام کے نام پر. مولویوں کو بھی تمغے دیتے ہیں, طوائفوں کو بھی تمغے دیتے ہیں. جی مولویوں کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں اور تبلا سرنگی بجانے والوں کو بھی. اور ان مولویوں کے ظرف کو بھی میں سلام کرتا ہوں, شاباش. جو تمغے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہیں طوائفیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, وہیں تبلا سرنگی بجانے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہیں حضرت مولانا بھی وہیں ریش و جبہ و دستار. یہ میں کدے میں کہیں شیخ محترم تو نہیں. اور پھر صبح تصویر لگتی ہے اخبارات میں, اخبار میں تصویر, قطار میں کھڑے,
آگے ساڑی پیچھے داڑھی، تبلا سرنگی والے بھی وہی اور مولوی صاحب بھی وہی. یہ ہے ابو الفضل کے جانشین، یہ ہے فیضی کے جانشین. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اپنے معدے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے آخرت فروخت کر دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کا جذبہ ماند پڑ گیا. پلاٹ حاصل کرنے کا جنون، روٹ پرمٹ حاصل کرنے کا جنون، فیکٹریاں حاصل کرنے کا جنون، اور زکات کے نام پر جو مال حرام چل رہا ہے، یہ سود کا پیسہ جس کے اوپر ٹائٹل لگا دیا ہے رئیس المنافقین نے زکات. وہ نوٹوں کی گڈیاں حاصل کرنے کے لیے مولوی صاحبان قطار اندر قطار کھڑے ہیں. بھیجا بابا راہ خدا، تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. ہم نہیں کہیں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ ایک آدمی نماز بھی بہت پڑھتا تھا، سود بھی کھاتا تھا. ہوتا ہے نا. میں جب ڈیرہ اسماعیل خان میں جیل میں تھا تو میری ساتھ والی کوٹڑی میں ایک بنو کا 302 کا ملزم تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ قرآن بھی پڑھتا تھا، چرس بھی پیتا.